حضرات، خدا را بتلائیے میں اپنے دل کے خونچکا زخموں کا مرہم کہاں ڈھونڈوں؟ کون ہے جو اس درد و غم کا لذت شناس ہو سکتا ہے جس کو برسوں سے اپنے سینہ مجروح میں چھپائے ہوئے ہوں؟ جب سوچتا ہوں کہ ہمراہان حق آج قید خانوں میں اسیر ہیں اور میں نامراد جلسوں کی صدارت کرتا پھرتا ہوں تو یقین کیجئے کہ مجھے اپنی اس زندگی اور نام نہاد آزادی سے وحشت ہونے لگتی ہے، اور میں لفظوں میں اور صداؤں میں درد و غم کی کشمکش ظاہر نہیں کرتا جس سے میرا سینہ شق ہونے لگتا ہے۔ اگر احادیث میں نہ روکا گیا ہوتا کہ مومن کو ابتلا کی تمنا نہیں کرنی چاہیے تو یقین کیجئے کہ میں اس آزادی سے اس قدر اکتا گیا ہوں کہ قید و بند کی آرزوئیں کرتا اور اس کے لیے خدا سے دعائیں مانگتا۔ اس پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ قطع نظر ایام گزشتہ کے پچھلے 2 ماہ کے اندر اپنی جانب سے بار بار معاملے کو انتہا تک پہنچا چکا ہوں، مگر نہیں معلوم کہ کیا بات ہے کہ ساری دنیا گرفتار کی جا رہی ہے مگر مجھ مشتاق کے نام کوئی پیام نہیں آتا۔ حضرات، مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے دلوں کی سچی ترجمانی کروں گا اگر ان تمام عزیزان ملت کو آپ کی جانب سے پیام محبت و تشکر پہنچاؤں۔ بس ان سب پر سلام جو دین و ملت کے نام پر زندان ہائے ہند میں اسیر ہیں، ان سب کے لیے ہمارے دلوں کی مخلصانہ تبریک، ہماری روحوں کا لازوال عشق اور اللہ کی خوشنودی و محبت کی ابدی و سرمدی بشارت۔ وقت دور نہیں ہے جب یا تو ہم ان تک پہنچیں گے یا ان کو اپنے حلقہ محبت و شوق کے اندر موجود پائیں گے۔ حضرات، اصحاب کہف کو اپنے عہد کے ضلالت و طغیان سے درمادہ و لاچار ہو کر پہاڑ کی غار میں پناہ لینی پڑی، تو گو وہ عہد جا چکا ہے، لیکن اس عہد کی ضلالت و طغیان اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی عشاق حق کے عزم و ثبات کے لیے ایک ویسی ہی آزمائش درپیش ہے۔ آج بھی ظلم کی حکومت ہے، بطلان و فساد کی حکمرانی ہے، جور و طغیان کا دور دورہ ہے، اور اصحاب کہف کی بستی کی طرح صرف ایک ہی قطع ارضی نہیں بلکہ تمام کرۂ ارضی کی خشکی و تری حق و عدالت سے محروم ہو گئی ہے، اور خدا کی زمین پر اس کے مظلوم و درمادہ بندوں کے لیے کوئی گوشہ امن و عافیت باقی نہیں رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ گویا زمین کی تمام پچھلی نامرادیاں لوٹ آئی ہیں اور تاریخ عالم کی ساری گزری ہوئی شقاوتیں ایک ایک کر کے پلٹ رہی ہیں۔ سرزمین اصحاب کہف کا جبر و طغیان، فرعون مصر کا ظلم و استبداد، نمارد کلدان کا غرور و تمرد، اصحاب مدین کا انکار و اعراض، قوم عاد کا فسق و عدوان، یہ سب کچھ بیک ظرف و زمان میں جمع ہو گیا ہے۔ مصر و ایران، بابل و نینوا، یونان و روما اگرچہ اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی صداقت و عدالت کے مقابلے میں اٹھ چکے ہیں، لیکن اب ان سب کی جگہ اور ان سب سے بڑھ کر یہ مدنیت ملعونہ ہے جو 5 سال تک آگ اور خون کے سیلابوں میں غرق رہ کر بھی بدستور ہو اشد منہ قوتاً کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اصحاب کہف کی جماعت چند انفاس پر مشتمل تھی، اس لیے پہاڑ کی غار میں انہیں پناہ مل گئی، لیکن آج اصحاب کہف کی سی مظلومی چند افراد ہی نہیں بلکہ آبادیوں کی آبادیاں اور اقلیموں کی اقلیمیں تباہ ہو گئی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں بندگان الہی پر ان کی بستیوں اور شہروں میں امن و آزادی کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس لیے نہ تو صحراؤں کی اس قدر گوشے ہیں جہاں انہیں پناہ مل سکے، اور نہ پہاڑوں کی اس قدر غاریں ہیں جو انہیں اپنی آغوش میں لے سکیں۔ حضرات، آئیے قبل اس کے کہ ہم اس صفحے ماتم میں بیٹھیں، ذرا اپنی ان بربادیوں پر بھی ایک نظر ڈالیں جن کے ماتم و فغا سنجی کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تمام کرۂ ارضی کے مشارق و مغارب پر نظر ڈالیے اور ڈھونڈیے کہ پرستاران حق و اسلام کے لیے کوئی ایک گوشہ امن بھی آج باقی رہا ہے۔ سانپوں کے لیے بھٹ ہیں اور درندوں کے لیے غار ہیں جہاں امن و بے فکری سے اپنی راتیں بسر کر سکتے ہیں، مگر پیروان اسلام کے لیے آج تمام کرۂ ارضی میں 4 بالش زمین بھی امن و عافیت کی باقی نہیں رہی۔ گویا اسلام کی پوری 1300 صدیوں کی تاریخ آج محض ایک افسانہ ماضی اور حکایت رفتہ بن کر رہ گئی ہے۔ اوراق دفاتر میں پڑھ لی جا سکتی ہیں مگر بلاد و اقلیم میں دیکھی نہیں جا سکتی۔ حضرات، معلوم نہیں کہ آپ کے کانوں کا کیا حال ہے،
مگر میں اپنے نامراد سامعہ کو کیا کروں جس سے ہر لمحہ ہر آن دنیا کی جگردوز صدائیں ٹکرا رہی ہیں اور میری مجروح آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کفر و ظلم کے غلبہ و قہر سے عرض الہی کا ایک ایک چپا چیخ رہا ہے۔ پرستاران حق کی غربت و بے کسی ہر طرف سر پیٹ پیٹ کر ماتم کر رہی ہے، اور فضائے کائنات کا ایک ایک ذرہ قائم حق کو ڈھونڈ رہا ہے اور حامیان ملت کو پکار رہا ہے، یا ناعی الاسلام ثم رابغ قد زال عرف و بدا منکرو۔ شیخ سعدی نے قتل بغداد کا مرثیہ لکھا اور ابو البقاء نے تباہی اندلس پر ماتم کیا۔ وقت آ گیا ہے کہ اس عہد کا ایک نیا ابو البقاء اندلس و بغداد کا نہیں بلکہ تمام عالم اسلامی کا مرثیہ لکھے۔ حضرات، سچ یہ ہے کہ یہ تمام مظاہر اس حقیقت کے ہیں کہ مدتوں کی غفلت اور ترک و بعد کتاب و سنت کی وجہ سے ہمتیں مفقود ہو گئی ہیں، عزائم معدوم ہو گئے ہیں، اور عزائم امور کی راہ سے ہم سب یک قلم ناشنا ہو گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سنت الہی کا وقت کی مہم کو سر کرنے کے لیے اپنی عادت جاریہ کے مطابق سرگرم انبعاث و ظہور ہو، اور توفیق الہی قیام حق اور مقام عظیمت و دعوت کے لیے کسی مرد غیب کے قلب کا انشراح فرما دے۔ یہ راہ اصحاب عزم کی ہے اور فاتحین عہد کی۔ ضعفاء طریق اور درمادگان راہ کا یہاں گزارا نہیں ہو سکتا۔ آج ایک ایسے عازم امر کی ضرورت ہے جو وقت اور وقت کے سر و سامان کو نہ دیکھے بلکہ وقت اپنے سارے سامانوں کے ساتھ اس کی راہ تک رہا ہو۔ مشکلیں اس کی راہ میں غبار خاکستر بن کر اڑ جائیں اور دشواریاں اس کے جولان قدم کے نیچے خس و خاشاک بن کر پس جائیں۔ وہ وقت کا مخلوق نہ ہو کہ وقت کے حاکموں کی چاکری کرے، وہ وقت کا خالق و مالک ہو اور زمانہ اس کی جنبش لب پر حرکت کرے۔ اگر انسان اس کی طرف سے گردن موڑ لیں تو وہ خدا کے فرشتوں کو بلا لے، اگر دنیا اس کا ساتھ نہ دے تو وہ آسمان کو اپنی رفاقت کے لیے نیچے اتار لے۔ اس کا علم مشکات نبوت سے ماخوذ ہو، اس کا قدم منہاج نبوت پر استوار ہو، اس کے قلب پر اللہ تعالی حکمت رسالت کے تمام اسرار و غوامس اور معالج اقوام اور طبابت عہد و ایام کے تمام سرائے و خفایا اس طرح کھول دے کہ وہ صرف ایک صحیفہ کتاب اپنے ہاتھوں میں لے کر دنیا کی ساری مشکلوں کا مقابلہ اور ارواح و قلوب کی ساری بیماریوں کی شفا کا اعلان کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ بہت بہت شکریہ نقی احمد ندوی، ریاض، سعودی عرب۔